اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و مولانا ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین لا سیما بقیت اللہ العظم ارواحنا لہ الفدا ولعنت الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من یومنا الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هل يستوي الذین لا يعلمون والذین قل هل يستوي الذین يعلمون والذین لا يعلمون. ایک صلوات پڑھیں محمد والے. ہماری آج گفتگو کا جو موضوع ہے وہ ہے علم، اور یقیناً علم کا موضوع، علم کا عنوان بہت ہی زیادہ اہمیت رکھتا ہے. قرآن مجید کے اندر اگر آپ جا کر دیکھیں تو قرآن مجید میں اس موضوع کے اوپر آپ کو پروردگار عالم مختلف انداز میں گفتگو کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے. رسول خدا کی ولادت کے ایام ہیں. رسول خدا کے اوپر نازل ہونے والی پہلی آیت جو قرآن مجید میں آئی، اس آیت کو بھی آپ بخوبی جانتے ہیں، آپ کے ذہن کے اندر موجود ہے کہ پروردگار عالم نے اپنے حبیب سے جو گفتگو شروع کی وہ اسی علم پڑھنے پڑھانے کے سلسلے میں بات تھی. اقرا بسم ربک الذی خلق. اسی طرح سے پروردگار عالم قرآن مجید کے اندر مختلف جگہوں پر، من جملہ وہ آیت جو میں نے ابھی سرنامہ کلام میں آپ کی خدمت میں تلاوت کی، اس میں پروردگار عالم نے ایک بالکل واضح انداز میں ایک پیغام دیا، اور پیغام بھی وہ پیغام ہے کہ جو ہم سب درک کرتے ہیں، جسے ہم محسوس کرتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ صاحب علم اور وہ شخص کے جس کے پاس علم نہیں ہے وہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے ہیں. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وہ لوگ جو علم رکھتے ہیں، وہ لوگ جو علم نہیں رکھتے، وہ لوگ جو جانتے ہیں، وہ لوگ جو نہیں جانتے، یہ دونوں برابر نہیں ہیں. اسی طرح سے پروردگار عالم نے قرآن مجید کے اندر مختلف مقامات پر علم کے سلسلے میں گفتگو کی. مثلاً جاہل افراد سے، ان لوگوں سے کہ جو نہیں جانتے، جو علم نہیں رکھتے، ان لوگوں سے پروردگار عالم نے فرمایا، کہا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. اگر تم نہیں جانتے تو تمہاری ذمہ داری کیا ہے؟ تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ ان لوگوں کی طرف رجوع کرو جو جانتے ہیں، جو علم رکھتے ہیں. یعنی نہ جاننے والے کا کام یہ ہے کہ وہ جاننے والے کی طرف رجوع کرے. یعنی وہ جو صاحب علم ہے وہ ایک فضیلت رکھتا ہے، برتری رکھتا ہے، جس کی وجہ سے پروردگار عالم ان لوگوں سے کہہ رہا ہے تم اگر نہیں جانتے تو تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ تم ان لوگوں کی طرف رجوع کرو. اپنی عقل کے اوپر، اپنی نادانی کے اوپر بھروسہ مت کرو، گمراہ ہو جاؤ گے. لہٰذا نجات کا راستہ یہ ہے کہ تم صاحبان علم کی طرف جاؤ، ان سے پوچھو وہ کیا کہتے ہیں. اسی طرح سے اور مختلف مقامات پر پروردگار عالم نے علم کے سلسلے میں گفتگو فرمائی. اگر ہم روایات کے اندر آئیں تو کثرت سے، بہت ہی بڑی تعداد میں آپ کے سامنے علم کے سلسلے میں روایات موجود ہیں. ایک روایت تو وہ ہے کہ جو آپ سب جانتے ہیں، آپ سب کے ذہنوں کے اندر موجود ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے کہ رسول خدا نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. البتہ بعض
مقامات پر مسلمین کے ساتھ مسلماتن کا بھی لفظ ملتا ہے، لیکن بہرحال اگر مسلمین بھی ہو تو کافی ہے، یعنی تمام کے تمام مسلمانوں کے اوپر، تمام کے تمام ان لوگوں پر جو تسلیم ہے پروردگار کے سامنے، ان کے اوپر علم کا حاصل کرنا فریضہ ہے، لازم ہے ان کے اوپر کہ وہ جائیں علم کو حاصل کریں۔ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ رسول خدا فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ آگ سے آزاد افراد کو دیکھے، رسول کی حدیث سے دیکھیں طلب علم کے سلسلے میں وہ لوگ جو علم حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلتے ہیں، ان لوگوں کی خصوصیات یا ان لوگوں کی تعریف میں رسول خدا فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ آگ سے، آتش سے آزاد افراد کو دیکھے تو طالب علم کو دیکھے، وہ جو علم کے پیچھے ہے، جو طلب علم حاصل کر رہا ہے۔ اور طلب علم کی، یہ میرا بریکٹ کے اندر جملہ ہے کہ طلب علم کی کوئی عمر نہیں ہے، کوئی کسی قسم کی شرط نہیں ہے۔ آپ نے وہ روایت بھی سنی ہوئی ہے کہ علم حاصل کرو ماں کی آغوش سے قبر کی لحد تک، یعنی اس میں کوئی باؤنڈنگ نہیں ہے کہ صاحب علم حاصل کرنے کے لیے آپ کی ایج یہ ہونی چاہیے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ بعض علوم جو ہیں ان کے لیے بعض سن جو ہے وہ بہت زیادہ، مطلب اس سن میں پہنچنے کے بعد وہ اس علم کو حاصل کرنے میں بہت زیادہ دشواری کا شکار ہو جائے، یہ ہو سکتا ہے، لیکن ناممکن اس کے لیے پھر بھی نہیں ہے۔ تو علم حاصل کرنے کی کوئی عمر تو ہے نہیں۔ یہاں پر رسول خدا فرماتے ہیں اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ آگ سے، آتش سے آزاد افراد کو دیکھے تو طالب علم کو دیکھے، اور پھر فرماتے ہیں اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، کوئی طالب علم جو علم کی راہ میں آنا جانا کرتا ہے، یا جو طالب علم بھی علم حاصل کرنے کے لیے آنا جانا کرتا ہے، یعنی گھر سے اٹھتا ہے، مدرسے تک جاتا ہے اور پھر مدرسے سے واپس آتا ہے، درسگاہ تک جاتا ہے، درسگاہ سے واپس آتا ہے، ایسا نہیں کہ خداوند متعال اس کے ہر قدم پر 1 سال کی عبادت لکھتا ہے۔ یعنی جو طلب علم کے لیے قدم اٹھا رہا ہے یا اپنے گھر سے نکل رہا ہے کہ میں علم حاصل کروں، تو رسول خدا فرماتے ہیں کہ پروردگار عالم اس کے ایک ایک قدم کو 1 سال کی عبادت شمار کرتا ہے، اور ہر قدم پر جو اس راہ میں اٹھاتا ہے جنت میں ایک شہر بناتا ہے، جنت میں ایک شہر بناتا ہے، اور زمین اس کے لیے طلب مغفرت کرتی ہے جس زمین کے اوپر یہ چل رہا ہے، اور وہ اس حالت میں کہ بخش دیا گیا ہے زندگی گزارتا ہے، جس کے لیے زمین طلب بخشش کر رہی ہے، طلب مغفرت کر رہی ہے، اس کا ایک ایک قدم 1 سال کی عبادت کے برابر پروردگار سوال دے رہا ہے۔ تو وہ اس حالت میں کہ بخش دیا گیا ہے زندگی گزارتا ہے، اور فرشتے گواہی دیتے ہیں کہ علم حاصل کرنے والے آگ سے خدا کی طرف سے آزاد افراد ہیں۔ اتنی عظمت ہے اس طالب علم کی یا اس فرد کی، اس شخص کی، کہ جو راہ علم کے اندر اپنے گھر سے نکلتا ہے، اپنے گھر سے اس کے قدم باہر آتے ہیں۔ یعنی عام طور پہ ہم نے جو یہ قدموں والی روایات سنی تھی وہ زیارات کے سلسلے میں سنی تھی، تو ایک یہ روایت یہاں پر کہ رسول خدا فرماتے ہیں طلب علم حاصل کرنے کے لیے جو نکلتا ہے اس کے بھی جو قدم ہیں ان کے بدلے میں جو قدم اٹھتے ہیں، کتنے قدم اٹھتے ہیں یہ انسان کبھی گنے اور پھر سوچے کہ پروردگار عالم کی کتنی عنایتیں ہیں اس شخص کے اوپر کہ جو اپنے گھر سے علم کی تلاش میں، علم حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر سے باہر نکل رہا ہے۔ اسی طرح سے دوسری بہت ساری روایات ہیں کہ جہاں پر علم کی فضیلت بیان کی گئی، مثلا مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کفا بالعلم شرفا ان یدعیہ من لا یحسنہ، کا علم کی شرافت کے لیے، علم کی عظمت کے لیے یہی کافی ہے
کہ وہ لوگ کہ جو علم نہیں رکھتے وہ بھی اس کا دعویٰ کرتے ہیں. ان یدعی من لا یحسنہ، جو آگاہی نہیں رکھتے وہ بھی اس کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ادعا کرتے ہیں کہ ہمارے پاس علم ہے. وَيَفْرَحَ إِذَا نُسِبَ إِلَيْهِ، اور جب ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی یہ عالم ہے تو وہ خوش ہوتے ہیں. جانتے ہیں کہ نہیں معلوم انہیں، لیکن جب انہیں یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی یہ تو جاننے والے ہیں، یہ تو صاحب علم ہیں، تو وہ خوش ہوتے ہیں. تو علم کی فضیلت کے لیے امام فرماتے ہیں یہی کافی ہے، علم کی شرافت کے لیے، علم کی عظمت کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ لوگ جو آگاہی نہیں رکھتے، جو علم نہیں رکھتے، وہ بھی اس کا دعویٰ اور ادعا کرتے ہیں. اور جب ان کی طرف اس کی نسبت دی جاتی ہے کہ یہ صاحب علم ہیں تو وہ خوش ہوتے ہیں، ان کو اچھا لگتا ہے کہ ان کی تعریف ہو رہی ہے، ان کو خوشی محسوس ہوتی ہے. وَكَفَى بِالْجَهْلِ ذَمًّا يَبْرَعُ مِنْهُ مَنْ هُوَ فِيهِ، اور جہل کی مذمت میں یہی کافی ہے کہ جس کے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے وہ بھی اپنے آپ کو اس سے براعت کا اظہار کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے. میں جاہل نہیں ہوں، میں نادان نہیں ہوں، مجھے بھی علم ہے. یعنی جہالت اتنی بری چیز ہے کہ وہ شخص کہ جو جاہل ہے وہ بھی اس جہل کی اپنی ذات سے نفی کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے، مذمت کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے. یا اسی طرح سے مولا کائنات اپنے اس صحابی کہ جو بہت ہی جلیل القدر صحابی ہیں، امام کے جناب کمیل ابن زیاد نخعی، اصحاب سر میں سے ہیں کہ جن کے ساتھ مولا راز و نیاز کرتے ہیں. مولا فرماتے ہیں کمیل سے وصیت کرتے ہیں، اے کمیل، یا کمیل ان ھذا القلوب اوعیہ، کہا کہ اے کمیل یہ جو دل ہے یہ اسرار اور رموز کے ظرف ہیں، برتن ہیں. یہ وہ مکان ہے کہ جس کے اندر اسرار اور رموز آتے ہیں. ان میں سب سے بہتر تو مولا کائنات کا صحابی ہے جناب کمیل. جناب کمیل سے مولا کائنات فرماتے ہیں کہ وصیت کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اے کمیل یہ جو دل ہے یہ اسرار اور رموز کے ظروف ہیں. ان میں سب سے بہتر وہ ہے جو زیادہ نگہداشت رکھنے والا ہو، لہٰذا جو میں تمہیں بتاؤں تم اسے یاد رکھنا، جو میں تمہیں بتاؤں تم اسے یاد رکھنا. اور پھر فرماتے ہیں کہ دیکھو 3 قسم کے لوگ ہیں. ایک جو ہے وہ عالم ربانی ہے، دوسرا جو ہے وہ کون ہے؟ متعلم علی سبیل النجات. دوسرا جو ہے وہ متعلم ہے جو نجات کی راہ پر برقرار ہے. اور تیسرے عوام الناس ہیں، عام لوگ ہیں. ان لوگوں کی کیا خصوصیت ہے؟ عوام الناس کا تیسرا عوام الناس کا وہ پس گروہ ہے کہ جو ہر پکارنے والے کے پیچھے ہو جاتا ہے اور ہر ہوا کے رخ میں مڑ جاتا ہے. نہ انہوں نے نور علم سے کسب ضیاء کیا اور نہ کسی مضبوط سہارے کی پناہ لی. یعنی جب وہ صاحبان علم سے دور ہو جاتے ہیں تو پھر وہ ہوا کے جھونکے کے اوپر چلتے ہیں. ہوا انہیں جہاں لے جاتی ہے وہ چلے جاتے ہیں، وہ نہ سوچتے ہیں نہ سمجھتے ہیں. اے کمیل یاد رکھنا علم مال سے بہتر ہے. کیوں؟ کیونکہ علم تمہاری حفاظت کرتا ہے اور مال کی اور مال خرچ کرنے سے کم ہوتا ہے لیکن علم صرف کرنے سے بڑھتا ہے. اے کمیل علم کی محبت ایک فریضہ ہے جس کو ادا کرنا ضروری ہے. علم کے ذریعے انسان اپنی زندگی میں اطاعت کا انداز سیکھتا ہے علم کے ذریعے سے، اور مرنے کے بعد اس کی خوبیاں باقی رہتی ہیں. جب وہ مر جاتا ہے اطاعت کرتے ہوئے تو لوگ اس کی خصوصیات، اس کی خوبیوں کو یاد رکھتے ہیں.
یاد رکھو کہ علم حاکم ہوتا ہے، مال محکوم۔ علم حکومت کرتا ہے۔ اے کمیل، مال اکٹھا کرنے والے مردہ ہوتے ہیں اور علماء رہتی دنیا تک باقی رہتے ہیں۔ بے شک کہ ان کے اجسام نظروں سے اوجھل ہو جاتے ہیں، لیکن ان کی صورتیں دلوں میں باقی رہتی ہیں۔ تو یہ مولا کائنات جو ہیں وہ جناب کمیل سے فرما رہے ہیں کہ دیکھو علم کی خصوصیت یہ ہے، وہ جو جاہل افراد ہیں وہ ہیں کہ جو ہوا کے جھونکے پر چلتے ہیں، لہٰذا علم کے پیچھے جاؤ، علم سیکھو۔ اسی طرح اگر آپ قرآن کے اندر ایک اہم موضوع کو دیکھیں تو انبیاء کو جو پروردگار عالم بھیج رہا ہے، اس بھیجنے کا سبب بھی اس میں اہداف، جو انبیاء کے بھیجنے کے اہداف بیان ہوئے ہیں، ان میں ایک اہم ترین ہدف جو نبیوں کو بھیجنے کا ہے وہ یہی تعلیم ہے۔ قرآن مجید میں خود پروردگار فرماتا ہے کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتابہ، تم کو کتاب کی تعلیم دے۔ وہ استاد ہے، آپ شاگرد ہیں، وہ معلم ہیں، ہم سیکھنے والے ہیں۔ رسول کا ایک کام کیا ہے؟ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور اس چیز کو تمہیں سکھائے کہ جس چیز کا تم علم نہیں رکھتے۔ یعنی ہماری زندگی کے اندر جو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے بارے میں ہم نہیں جانتے، انبیاء آتے ہیں، انبیاء کے آنے کا ایک مقصد یہ ہے کہ وہ آپ کو، ہمیں، انسانوں کو تعلیم دیں۔ جس چیز کو انسان نہیں جانتا، جس چیز کا علم انسان نہیں رکھتا، پروردگار عالم اپنے انبیاء کے ذریعے، اپنے اولیاء کے ذریعے اس انسان کو اس چیز کا علم سکھاتا ہے۔ اسی طرح قرآن میں انسان کی جو برتری کا جس چیز کو سبب بنایا گیا ہے، بتایا گیا ہے، وہ بھی یہی علم ہے۔ یعنی علم وہ چیز ہے کہ جس کے ذریعے انسان جو ہے وہ دوسروں پر برتری حاصل کرتا ہے۔ آپ نے وہ ملائکہ اور حضرت آدم کا جو مکالمہ ہے وہ آپ کے ذہنوں کے اندر موجود ہے۔ آدم، جناب حضرت آدم جو ہیں وہ ملائکہ کے اوپر جو ہیں وہ کیا ہیں؟ برتری رکھتے ہیں۔ وہ برتری کا سبب کیا تھا؟ برتری کا سبب علم تھا کہ جو آدم کے پاس تھا ملائکہ کے پاس نہیں تھا۔ تو علم وہ چیز ہے کہ جو انسان کو ملائکہ کے اوپر بھی برتری عطا کر رہا ہے۔ تو اصل چیز جو ہماری زندگی کے اندر ہونی چاہیے، جس چیز کی طرف ہماری توجہ ہونی چاہیے، وہ علم ہے۔ رسول خدا کی دعاؤں میں سے ایک اہم ترین دعا کیا ہے؟ جو قرآن مجید کے اندر مختلف دعائیں ذکر ہوئی ہیں، وہ کیا ہے؟ اس کے اندر ایک دعا جو آپ لوگ اکثر پڑھتے ہیں وہ رب زدنی علما، پروردگار ہمارے علم میں اضافہ فرما، کیونکہ اس علم کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ یعنی آپ جتنا بھی، جس حد تک بھی چلے جائیں، بعض پھر بھی جو ہے وہ اس علم کی حاصل کرنے کی گنجائش باقی ہے۔ یعنی علم کی کوئی انتہا نہیں ہے، کیونکہ علم کی مختلف قسمیں ہیں۔ آپ جس علم کے پیچھے جا رہے ہیں وہ ہے علم الہی، علم دین۔ یعنی یہ وہ علم ہے کہ جس کے اندر بعض چیزوں میں آپ پروردگار عالم سے جڑتے ہیں۔ تو پروردگار عالم کی ذات جو ہے وہ لامحدود صفات کی مالک ہے۔ جب آپ علم حاصل کرتے ہیں، علم توحید ہے، علم نبوت ہے، علم قیامت ہے، علم قرآن ہے، خوب قرآن کی خدمت میں آپ جاتے ہیں تو قرآن مجید ایسی کتاب نہیں ہے کہ وہ 1400 سال پہلے جو ہے وہ نازل ہوئی تھی اور اس کے بعد اس کا پیغام ختم ہو گیا، جو اس نے اس زمانے میں دیا تھا بس وہی تھا۔ نہیں، معصومین نے فرمایا، کہا کہ اس کا ایک ظاہر ہے تو اس کے 70 باطن ہیں۔ جس کے پاس جیسا علم ہوگا وہ اسی اعتبار سے اس کتاب سے فیضیاب ہوگا۔ لہٰذا ائمہ معصومین جب اس کتاب کی خدمت میں آتے ہیں تو ان کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے۔
ائمہ معصومین جب اس قرآن کی آیات کی تفسیر کرتے ہیں تو وہ تفسیر ایسا محسوس ہوتا ہے، لوگ سننے والے یہ کہتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ پہلی مرتبہ ہم اس آیت کو سن رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ کون ہے؟ فرمایا وَمَّنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، ائمہ معصومین وہ ہیں کہ جن کے پاس کتاب کا علم ہے۔ تو علم برتری کا سبب ہے، علم ہے جو انسان کی فضیلت کا باعث بنتا ہے۔ لہٰذا بہت زیادہ کثرت سے روایات کے اندر اس موضوع کے اوپر معصومین نے گفتگو کی ہے۔ الملوک حکام علی الناس والعلماء حکام علی الملوک، چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام امام فرماتے ہیں کہ جو بادشاہ ہیں، صاحبان اقتدار ہیں، یہ کس کے اوپر حکومت کرتے ہیں؟ لوگوں کے اوپر۔ لیکن علماء کس کے اوپر حکومت کرتے ہیں؟ ان حکمرانوں کے اوپر۔ جب حکمران پھنستے ہیں، مشکل کا شکار ہوتے ہیں تو کس کی طرف جاتے ہیں؟ آپ دیکھ لیجئے تاریخ اسلام اٹھا کے دیکھیے، وہ جو سلسلے رسول خدا کے بعد چلے ہیں، ان سلسلوں کے اندر آپ دیکھیں کہ جو بھی رسول خدا کی جگہ پر بیٹھا ہے وہ رسول کے حقیقی وارث علم لدنی کی طرف رجوع کرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، یعنی لوگوں پہ حکومت کر رہا ہے، لیکن جب اس کے سامنے کوئی ایسا سوال پیش آتا ہے کہ جس کے آگے وہ عاجز دکھائی دیتا ہے تو فوراً عالم کی طرف رجوع کرتا ہے، عالم کی طرف، گویا کہ عالم کو اپنے اوپر ترجیح دے رہا ہے، عالم ہے جو اس کی رہنمائی کر رہا ہے، عالم ہے جو اس کی ہدایت کر رہا ہے۔ تو چھٹے امام فرماتے ہیں الملوک حکام علی الناس، یہ بادشاہ، یہ سربراہان، یہ کس کے اوپر حکومت کرتے ہیں؟ لوگوں کے اوپر۔ والعلماء حکام علی الملوک، یہ جو بادشاہوں پہ حکومت کرنے والے افراد ہیں وہ کون ہیں؟ وہ علماء ہیں، وہ صاحب بصیرت افراد ہیں۔ البتہ علم، ہر کسی کا علم اس کے کام نہیں آتا، مگر یہ کہ اس علم کی بنیاد جو ہے وہ تقوی اور ایمان کے اوپر ہو۔ یعنی علم صاحبان علم آپ کو بہت سارے ملیں گے، لیکن کبھی کبھی ایسا آپ کو دکھائی دے گا کہ ان کے علم نے ان کو مروا دیا۔ قرآن مجید کے اندر بھی اس کی مثال موجود ہے۔ بالم بورا عالم تھا بنی اسرائیل کا، اس کا علم ہی اس کی ہلاکت کا باعث بن رہا ہے۔ لہٰذا ان الذین اوتوا العلم من قبلہ اذا یتلی علیہم یخرون للاذقان سجدا ویقولون سبحان ربنا ان کان وعد ربنا لمفعولا، یعنی وہ لوگ جو جن کے پاس علم ہے، جب ان کے سامنے قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے تو وہ سجدہ کرتے ہیں، جھک جاتے ہیں۔ تو جھکنے والے، خشیت کرنے والے، یہ کون ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے پاس علم ہے۔ اگر علم نہ ہو، جہل ہو، تو یہ خدا کے سامنے نہیں جھکے گا۔ جی سر، یہ آپ نے کون سی آیت پڑھی سر؟ 107 اور 108 ہے سورہ اسراء کی، یا اسی طرح سورہ فاطر کے اندر جو مشہور معروف آیت ہے کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے خشیت کون، اللہ سے خوف کون رکھتا ہے؟ وہ کہ جو علم رکھتا ہے، جو اللہ کی بزرگی کو سمجھتا ہے، جو اللہ کے مقام کو سمجھتا ہے، جو اللہ کی عظمت کو پہچانتا ہے، وہ اللہ کے سامنے خاضع ہے، وہ اللہ کے سامنے جھک رہا ہے، وہ اللہ کی عبادت کر رہا ہے۔ وہ جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کے چہرے کا رنگ متغیر ہوتا ہے، کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ کی عظمت کو جانتا ہے، عالم ہے، وہ پہچانتا ہے۔ لہٰذا رسول اور ائمہ معصومین کی سیرت آپ دیکھتے ہیں تو آپ کے سامنے یہی چیز دکھائی دیتی ہے۔ مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اعظم الناس علما اشدہم خوفا من اللہ۔ اس آیت میں کیا فرمایا تھا کہ خشیت خدا کون رکھتا ہے؟ عالم۔
امام فرماتے ہیں جس کا علم سب سے زیادہ ہوگا اس کے دل میں بھی خوف، پروردگار کا خوف سب سے زیادہ ہوگا۔ لہذا رسول اور آل رسول کے وجود پر اس خوف کے، اس خشیت کے آثار تاریخ لکھنے والوں نے لکھے کہ ان کی کیفیت کیا ہوتی تھی۔ علم خشیت لے کر آتا ہے، علم قدرت لے کر آتا ہے۔ تو علم بہت ہی اہمیت کا حامل ہے، اور اسی وجہ سے ائمہ معصومین کی طرف سے شدت کے ساتھ ہم لوگوں کے لیے اس کی نسبت سے تاکید کی گئی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ علم حاصل کرتے ہیں، ہم علم سیکھتے ہیں، کون سا علم کہ جو اتنا زیادہ علم کی گفتگو ہوتی ہے۔ پروردگار عالم نے فرمایا کہ علم حاصل کرو، عالم اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے۔ معصومین نے فرمایا کہ علم حاصل کرو، ماں کی گوشت سے قبر کی آغوش تک علم حاصل کرو، ولو تمہیں چین کا سفر کرنا پڑے۔ یعنی علم میں دشواری کتنی ہی ہو، تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ تم علم کے پیچھے جاؤ۔ یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہو سکتا ہے کہ ہم جو ہے علم حاصل کرنے کی جو باتیں کر رہے ہیں، اتنی زیادہ جو گفتگو ہو رہی ہے، کون سا علم ہے کہ جس کے بارے میں پروردگار عالم یا معصومین اتنی زیادہ تاکید کرتے ہیں؟ وہ کون سا علم ہے جس کے بارے میں اتنی زیادہ تاکید کی جا رہی ہے؟ تو یقیناً دیکھیں، علم مطلقاً اچھی چیز ہے، جہالت کی نسبت آگاہی برتری رکھتی ہے، لیکن یہاں پہ جس علم کی بات ہو رہی ہے وہ ہر علم نہیں ہے۔ یعنی وہ مثال کے طور پہ علم حساب نہیں ہوگا، وہ علم کیمسٹری نہیں ہوگا، وہ علم بائیولوجی نہیں ہوگا۔ یقیناً علم بائیولوجی، علم حساب اچھا ہے سیکھنا، لیکن جس علم کے بارے میں اتنی زیادہ تاکید کی جا رہی ہے، جس کی اتنی زیادہ فضیلت بیان کی جا رہی ہے، وہ یہ علم نہیں ہے۔ وہ کون سا علم ہے؟ وہ علم ہے کہ جو انسان کو خدا کے قریب کرے، وہ علم ہے جو انسان کو سعادت مند کرے۔ تو اس وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ روایات کے اندر مختلف چیزیں، مختلف علوم کا ذکر کیا گیا ہے۔ مثلا علوم کے بارے میں جو ہمیں کہا گیا ہے کہ جو بنیادی علوم ہیں کہ جن کی طرف انسان کو دیکھنا ہے، وہ کون سے علوم ہیں؟ مثلا علم کلام، علم قرآن، علم حدیث، علم فقہ، علم اخلاق۔ یہ وہ علوم ہیں کہ جو انسان کو خدا تک پہنچاتے ہیں۔ یہ وہ علوم ہیں کہ جو انسان اور خدا کے درمیان جو رکاوٹیں ہیں ان کو ختم کرتے ہیں۔ علم کلام، جس کو آپ علم اصول دین بھی کہتے ہیں، یہ جو ہے تمام کے تمام علوم کی بنیاد ہے۔ جتنے بھی علوم ہیں آپ کے پاس، ان علوم کی اگر ہم کسی علم کو بنیاد کہہ سکتے ہیں تو وہ کون سا علم ہے؟ علم توحید، علم اصول دین۔ کیونکہ انسان جو ہے اس علم کے ذریعے خدا، رسول اور ائمہ معصومین اور اس کے نزدیک جو ہے دوسری حقیقتیں جو ہیں وہ کیا ہوتی ہیں؟ واضح ہوتی ہیں، روشن ہوتی ہیں۔ علم اصول دین کے ذریعے سے، علم اصول دین کے ذریعے سے توحید اس کے لیے واضح ہوتی ہے، نبوت اس کے لیے واضح ہوتی ہے، امامت اس کے لیے، قیامت اس کے لیے۔ تو اس وجہ سے کہا جاتا ہے حق اور باطل، عقائد حقہ اور عقائد باطلہ کی جو انسان کے لیے پہچان کرواتا ہے، وہ کون سا علم ہے؟ علم اصول دین۔ تو اصول دین کی جو شرافت ہے، عظمت ہے، وہ تمام کے تمام علوم میں سب سے زیادہ ہے۔ مثلا قرآن مجید جو ہے خود علم کلام کی اگر ہم دیکھیں، علم اصول دین کی طرف دیکھیں تو بہت ساری چیزوں کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ مثلا پروردگار عالم قرآن میں فرما رہا ہے فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، خوب تم جان لو کہ خدا کیا ہے؟ لا الہ، کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ خوب یہ جو گفتگو ہے پروردگار عالم کی، یہ کون سی گفتگو ہے؟ یہ توحید کے بارے میں۔
خوب یہ کہاں ہوتی ہے، کس جگہ پر ہوتی ہے، کس علم میں ہوتی ہے؟ علم عقائد، علم اصول دین، علم کلام۔ افلم یتفکروا فی انفسکم ما خلق اللہ السماوات والارض وما بینہما الا بالحق۔ تم فکر نہیں کرتے اپنی ذات کے اندر، تم زمین و آسمان میں فکر نہیں کرتے؟ یہ کیا ہے؟ پروردگار عالم قرآن مجید کے اندر اشارہ کر رہا ہے، لیکن اس چیز کو جو علم بیان کرتا ہے وہ ہے علم کلام۔ قرآن مجید ہماری فکروں کو جھنجھوڑ رہا ہے، ہم سب کو متوجہ کر رہا ہے کہ دیکھ تم فکر کیوں نہیں کرتے اپنے وجود کے اندر۔ اولم ینظروا فی ملکوت السماوات والارض وما خلق اللہ من شیء۔ تو اس طرح کی بہت ساری آیات ہیں قرآن مجید کے اندر کہ جو توحید کی طرف آپ کی، ہماری، ہم سب کی رہنمائی کرتی ہیں۔ اسی طرح روایات کے اندر آپ جائیں گے تو وہاں پر آپ کو توحید کے سلسلے میں بہت ساری چیزیں ملیں گی، اصول دین کے سلسلے میں۔ تو ایک اہم ترین علم جو ہے وہ کیا ہے آپ کے پاس؟ علم کلام یا علم اصول دین، کہ جو تمام کے تمام علوم میں اصل کی حیثیت رکھتا ہے، بنیاد کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس کے بعد اگر ہم دوسرا علم اہمیت کے اعتبار سے دیکھیں تو علم کتاب یعنی قرآن مجید کا علم۔ کہ یہ قرآن مجید کا علم جو ہے یہ بہت ہی مشکل ترین علوم میں سے ہے۔ لیکن ایک مرتبہ یہ ہے کہ قرآن مجید کو پڑھنا ہے اور پھر اس کو سمجھنا ہے، اس پر عمل کرنا ہے، یہ جو اس کے مراحل ہیں قرآن مجید کے۔ لہٰذا علماء نے اس علم کے یا علم کتاب کے بارے میں کہا ہے کہ اس سے پہلے جو ہے خود آپ کو چند چیزیں سیکھنا پڑتی ہیں۔ مثلا علم تجوید، کس طرح سے اس کے الفاظ کو، اس کے کلمات کو ادا کیا جائے۔ علم قراءت، اعراب کے اعتبار سے انسان کو بتاتا ہے کہ آپ نے کیسے قراءت کرنی ہے۔ اور علم تفسیر، کہ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ قرآن مجید کے اندر جو مختلف احکامات ہیں، مختلف مضامین ہیں، مختلف چیزوں کے بارے میں پروردگار عالم نے گفتگو کی ہے، ان کے اوپر سے پردے کو ہٹایا جائے۔ علم تفسیر آ کر کیا کرتا ہے؟ وہ جو پردے پڑے ہوئے ہیں، وہ جو اس کی آیات کی جو تشریح ہے وہ آپ کے لیے بیان کرتا ہے، حلال و حرام کو بیان کرتا ہے۔ تو پہلا علم جو ہے وہ ہوا علم اصول دین۔ دوسرا علم اس کے بعد جو اہمیت کا حامل ہے وہ علم قرآن، علم کتاب۔ اور پھر اس علم کتاب کے بھی بہت سے مقدمات ہیں، تجوید ہے، قراءت ہے، اور پھر اس کے بعد تفسیر ہے، کہ ان کے ذریعے سے آپ جو ہے اس علم کو حاصل کرتے ہیں۔ اسی طرح سے ایک علم جو بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے وہ ہے علم حدیث، حدیث کا علم۔ اور اس کے لیے بھی آپ کو جو ہے، کیونکہ ہم جو ہے اہل زبان نہیں ہیں، تو ہمارے لیے پہلی مرحلے میں آ کر اس زبان کو سیکھنا پڑتا ہے، اور دوسرے مرحلے کے اندر خود علم حدیث جو ہے اس کے بھی دو حصے ہیں، ایک ہے علم روایت اور ایک ہے علم درایت۔ روایت میں کیا ہوتا ہے؟ روایت میں یہ ہوتا ہے کہ آپ جو ہے اس کے حقائق کو سمجھتے ہیں، جو مثلا اس کا معنی ہے اس سے آگاہی حاصل کرتے ہیں۔ اور درایت کیا ہے؟ درایت یہ ہے کہ آپ اس کے مفہوم کو، اس کے معنی کو پہچاننے کے لیے مختلف چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اس سے ایک مطلب کو اخذ کرتے ہیں کہ یہ صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے۔ تو علم روایت خوب ایک علم ہے۔ اسی طریقے سے آپ جو ہے اور علم اخلاق، کہ جو انسان کے نفس کی طہارت، نفس کی پاکیزگی کے سلسلے کے اندر ایک اہم کردار ادا کرتا ہے۔ تو یہ جو علوم ہیں کہ جو انسان کے اوپر
لازم ہے کہ ان کو سیکھے. البتہ کس حد تک سیکھنا ضروری ہے؟ کیونکہ ان علوم کے جو اہمیت ہے، جیسے جیسے اہمیت ہے اسی اہمیت کے اعتبار سے ہمیں سیکھنا جو ہے ضروری ہے. ممکن ہے کیونکہ ہم جب ہمارے پاس کچھ اصطلاحات آتی ہیں، ایک اصطلاح ہمارے پاس وجوب عینی، ایک ہے وجوب کفائی، اور ایک ہے ہمارے پاس مثلا استحباب، سنت. وجوب عینی یعنی وہ جس کا سیکھنا آپ کے اوپر واجب ہے، لازم ہے، اس سے جان نہیں چھوڑائی جا سکتی. وجوب کفائی یعنی ایسا وجوب ہوتا ہے کہ جس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ میں بھی اس چیز کو، اس عمل کو انجام دوں، بلکہ اگر کوئی اور انجام دے دیتا ہے تو وہ کفایت کرتا ہے. ایک ہے مستحب، جو بھی کرے گا اس کو ثواب ملے گا. یہ جو علم ہے، ان علوم کے اندر بھی بعض علوم ایسے ہیں کہ جن کو سیکھنا انسان کے لیے واجب عینی ہے. یہ جو روایت آپ نے سنی ہے، آپ نے پڑھی ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، یہ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ واجب کی طرف اشارہ کر رہا ہے، یہ فریضے کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ ہر مرد اور عورت کے اوپر، ہر مسلمان کے اوپر واجب عینی ہے. واجب عینی ہے. کون سا علم؟ علم اعتقاد، علم عقائد، علم کلام. یہ جو آپ نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ، یہ صرف اور صرف آپ کے والدین نے، کسی بڑے نے، کسی استاد نے آپ کو سکھا دیا، یہ کافی نہیں ہے، بلکہ آپ کو اس کے پیچھے آپ کے پاس کوئی نہ کوئی دلیل ہونی چاہیے. دلیل کے ذریعے خدا کی وحدانیت کے اوپر، خدا کے وجود کے اوپر ایمان رکھنا، دلیل کے ذریعے رسول خدا کی رسالت کو قبول کرنا، دلیل کے ذریعے ولایت ائمہ معصومین کو قبول کرنا، دلیل کے ذریعے قیامت پر ایمان رکھنا، یہ کیا ہے؟ یہ انسان کے اوپر لازم ہے. البتہ دلیل جو ہے وہ ہر انسان کی اس کے حساب سے، یعنی ممکن ہے کوئی آیت اللہ العظمیٰ ہو تو اس سے پروردگار عالم اس دلیل کو قبول نہ کرے جو ایک عام انسان خدا کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہے. مثلا وہ مشہور و معروف واقعہ آپ کے ذہنوں میں ہوگا کہ مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ایک مقام سے اپنے اصحاب کے ساتھ گزر رہے تھے. ایک بوڑھی عورت اس زمانے کے اندر چرخہ چلا رہی تھی. مولا کائنات نے اس سے سوال کیا کہ یہ دنیا کا سسٹم، یہ نظام جو ہے یہ کیسے چل رہا ہے، اس کے اوپر تیرے پاس کوئی دلیل ہے، کیا ہے؟ تو اس نے چرخہ چلاتے چلاتے اپنے ہاتھ کو پیچھے کر لیا. کچھ لمحوں کے بعد وہ چرخہ رک گیا. تو اس نے کہا کہ اے علی، جب یہ چرخہ میرے چلائے بغیر نہیں چلتا تو یہ دنیا کیسے کسی چلانے والے کے بغیر چل سکتی ہے؟ بس کوئی نہ کوئی ہے. تو اس عورت کے پاس ایک دلیل ہے، اس عورت کے پاس خدا کے وجود کے اوپر ایک دلیل ہے. اس کا عقیدہ یہ ہے کہ کائنات کا جو سسٹم ہے یہ کوئی چلا رہا ہے، بغیر چلانے والے کے نہیں چل رہا. اب اس ممکن ہے کوئی فلسفی آئے اور اس دلیل کے اوپر 50 اعتراضات کر دے، وہ کر دے. اس عورت کے پاس اپنے علم کے، اپنی معرفت کے مطابق ایک دلیل ہے کہ جس دلیل کی بنا پر وہ اپنی زندگی کے معاملات آگے بڑھا رہی ہے. رسول کی رسالت پر بھی اسی طرح سے، اہل بیت کی امامت و ولایت کے اوپر بھی اسی طریقے سے دلیل ہونی چاہیے. صحیح. بس اس علم کے لیے جو آپ سیکھ رہے ہیں، یعنی یہ اس حد تک واجب عینی ہے، انسان کو سیکھنا ہے. یا آپ کے میرے بعض اعمال ہیں، افعال ہیں. مثلا ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم روزہ رکھتے ہیں، ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، ہم حج کرتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، امر بالمعروف کرتے ہیں. یہ جو عنوانات ہیں، جو اعمال کے یعنی فروعات دین کے اندر آئے ہیں، خوب ان کے اوپر عمل کرنا ہے. خوب ان پر عمل جب آپ کریں گے، جن پر عمل کرنا ضروری ہے،
تو آپ کے لیے میرے لیے ضروری ہے کہ ہمیں اس کے بارے میں معلوم بھی ہونا چاہیے۔ پروردگار عالم نے مجھ پر نماز فرض کی ہے کہ صبح سے لے کر شام تک تم نے 5 مرتبہ نماز پڑھنی ہے، ٹھیک ہے، مجھے پڑھنی ہے۔ اب اس نماز کے اندر کچھ معاملات ایسے ہیں کہ جن کا پیش آنا ناگزیر ہے، ہو ہی نہیں سکتا کہ میں ان سے بچ جاؤں۔ تو ایسے مسائل، ایسے معاملات کہ جو آپ کو پیش آ سکتے ہیں، آپ ان کو نہیں چھوڑ سکتے۔ آپ کے اوپر ضروری ہے، مجھ پر ضروری ہے کہ میں ان کے بارے میں سیکھوں، تاکہ جب نماز پڑھنے کھڑے ہوں اور تکبیرۃ الاحرام کہہ رہی ہوں، اس وقت میرا بدن ہل رہا ہے۔ اگر مثال کے طور پہ میرا جو چہرہ ہے، میرا جو سینہ ہے، میرا جو رخ ہے، وہ خانہ کعبہ کی طرف نہیں ہے، ٹھیک، کیوں؟ نماز پڑھنا ہے نا، نماز کہاں پڑھنا ہے، کس طرف پڑھنا ہے، مجھے پتہ ہونا چاہیے۔ وہ پتہ کیسے ہوگا؟ اس وقت تک پتہ نہیں چلے گا جب تک میں سیکھوں گا نہیں۔ تو مجھے بعض مسائل ایسے ہیں کہ جن کا سیکھنا ضروری ہے۔ بعض مسائل ممکن ہے کہ جو آپ کو ساری زندگی میں ایک مرتبہ بھی پیش نہ آئیں، جن کا آنا بہت ہی کم ہے پیش آنا، لیکن کچھ مسائل ایسے ہیں کہ جو انسان کی زندگی میں جن کو مختلف مقامات پر انسان جن کا سامنا کرتا ہے، لہٰذا وہاں پر ہم کہتے ہیں کہ جناب آپ کو یہ مسائل کا سیکھنا جو ہے وہ کیا ہے، ضروری ہے۔ اگر آپ نہیں سیکھیں گے تو آپ نے گناہ کیا ہے۔ لہٰذا اب ہماری ذمہ داری ہو جاتی ہے کہ ہم فروعات دین کے بھی مسائل کو سیکھیں، ہم فقہ کو بھی سیکھیں تاکہ ہماری نماز صحیح ہو۔ ہم فقہ کے وہ مسائل سیکھیں جو ہمارے روزے کے اندر، جو ہمارے حج کے اندر، جو ہمارے معاملات کے اندر لین دین جو کر رہے ہیں، خرید و فروخت کر رہے ہیں، ان کے اندر جن کی دخالت ہے ان کو ہمیں سیکھنا ضروری ہے۔ لیکن کچھ ایسے ہیں کہ جن کا سیکھنا ضروری نہیں ہے، ان کو ہم کہہ دیں گے جی واجب کفائی ہے، کسی نے سیکھ لیا، بہت سارے لوگ جانتے ہیں، ہم نہیں جانتے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن وہ جن کا سامنا میں اور آپ روزانہ کر رہے ہیں، حلال و حرام کا مسئلہ، کھانے پینے کا مسئلہ کہ کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا، ان کا سیکھنا میرے لیے ضروری ہے۔ اصول دین اور فروع دین کا سیکھنا ضروری ہے۔ ہاں، بس فروع دین کے اندر وہ مسائل کہ جو آپ کو پیش آ رہے ہیں حلال و حرام کے، پوری توضیح المسائل آپ بولیں میرے تو بہت سارے معاملات تو ایسے ہیں اس توضیح المسائل کے اندر جن سے میرا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، جن سے تعلق ہے، جو آپ کو عام طور پہ پیش آتے ہیں، ان کا سیکھنا، ان کا سمجھنا ضروری ہے۔ حقوق، گھر والوں کے حقوق، میاں بیوی کے حقوق، اولاد کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق، بالآخر ان کا سیکھنا، ان کا جاننا ضروری ہے۔ اگر میں نہیں سیکھوں گا تو ممکن ہے میں کسی کی حق تلفی کروں اور گناہ کا مرتکب ہوں۔ تو یہ تو صبح شام مجھے پیش آ رہے ہیں نا، کیونکہ میں اکیلا جنگل میں تو رہتا نہیں ہوں، پہاڑوں میں تو رہتا ہوں، اجتماع میں رہتا ہوں، لوگوں کے درمیان رہتا ہوں، تو ان کے کوئی نہ کوئی حقوق ہیں۔ بس کچھ عقائد سے تعلق رکھتے ہیں، ان عقائد کو آپ نے سیکھنا ہے، ان عقائد کے اوپر آپ کے پاس معمولی سی ہی صحیح دلیل ہونی چاہیے۔ کچھ کام ایسے ہیں جو آپ نے کرنے ہیں اور روزانہ آپ کرتے ہیں، ان کے سلسلے میں آپ کے پاس علم ہونا چاہیے، لہٰذا آپ علم فقہ کو آپ کے لیے سیکھنا جو ہے ایک حد تک ضروری ہو جاتا ہے۔ اسی طرح کچھ اعمال ایسے ہیں کہ جن کو آپ نے انجام نہیں دینا، ترک کرنا ہے، جن کو آپ نے ترک کرنا ہے۔ آپ کی زندگی میں ایسے بہت سارے اعمال ہیں، مثلا آپ جو ہے وہ کچھ حرام کام ہیں کہ جن کو آپ نے ترک کرنا ہے۔ وہ کب ترک کریں گے؟ اس وقت ترک کر سکتے ہیں کہ جب آپ کو ان کا علم ہو۔ اگر علم نہیں ہوگا تو آپ اس کو ترک بھی نہیں کر سکتے، اس سے اپنے آپ کو بچا بھی نہیں سکتے۔ لہٰذا ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ان چیزوں کو بھی سیکھیں کہ جو ہمارے اوپر پروردگار عالم نے حرام کیے ہیں، جن سے پروردگار عالم نے ہمیں بچنے کا کہا ہے۔ محرمات جسے آپ کہتے ہیں، ایک ہے واجبات، ایک ہے محرمات۔ بس واجبات کا بھی علم آپ نے سیکھنا ہے، محرمات کا بھی علم آپ کو حاصل ہونا چاہیے۔ ان دونوں کی جو ذمہ داری ہے وہ کس کے اوپر ہے؟ علم فقہ کے اوپر۔
بس علم کلام آپ نے سیکھنا ہے تاکہ آپ کے پاس دلیل کے ساتھ خدا کا عقیدہ، رسول کا عقیدہ، ولایت کا عقیدہ، قیامت کا عقیدہ ہو۔ آپ نے علم فقہ سیکھنا ہے تاکہ آپ کو روزمرہ جن چیزوں کو انجام دینا ہے اور جن چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے آپ ان کا سامنا کر سکیں۔ آپ نے اب علم اخلاق سیکھنا ہے، کیوں؟ تاکہ آپ اپنے نفس کی تربیت کر سکیں۔ رسول خدا کے جن کی ولادت کے ایام ہیں، ایک صلوات پڑھیں گے محمد۔ کہ رسول خدا کی خصوصیت جو قرآن مجید نے بیان کی وہ یہی ہے کہ رسول خدا کس چیز کے مالک ہیں؟ خلق عظیم کے مالک، یعنی رسول خدا کی اہم ترین خصوصیت اخلاق رسول ہے، کردار رسول ہے۔ تو اس کے لیے آج جو ہے وہ آپ کے پاس، ہمارے پاس ایک علم ہے باقاعدہ جو آپ کو بتاتا ہے، جسے ہم کہتے ہیں علم اخلاق۔ علم اخلاق آپ کو آپ کے نفس کی تربیت کرتا ہے، آپ کی روح کی پرورش کرتا ہے، آپ کو بتاتا ہے کہ آپ نے صرف حلال اور حرام کر لیا یہ کافی نہیں ہے، بلکہ ایک مرحلہ اور بھی ہے اخلاقیات کا، آپ کے کردار کا، آپ کے اخلاق کا۔ انک لعلی خلق عظیم، رسول خدا کی خصوصیت پروردگار عالم قرآن مجید میں بیان کر رہا ہے کہ رسول خدا کون ہے، کہ وہ ہے کہ جو خلق عظیم پر فائز ہے۔ علم اخلاق آ کر اس خلقیات کے بارے میں گفتگو کرتا ہے، نفس کی تربیت کے بارے میں گفتگو کرتا ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ اپنے نفس کو کیسے تربیت کرنا ہے، اس نفس کی غذا کیا ہے، اس روح کی غذا کیا ہے، وہ علم اخلاق آپ کو بتاتا ہے۔ تو اگر ہم قرآن کو دیکھیں، احادیث کو دیکھیں، تو ایک بہت ہی زیادہ تاکید جن معاملات کے اوپر ہمیں دکھائی دیتی ہے وہ اخلاقی معاملات ہیں، وہ انسان کے کردار سے تعلق رکھتے ہیں، اخلاق سے تعلق رکھتے ہیں۔ مثلا انبیاء سے پوچھا گیا، رسول سے پوچھا گیا کہ بہترین اخلاق یا انسان کو پہچاننا کس وقت جائے، کس طرح سے ہم کسی انسان کو پہچان سکتے ہیں؟ تو معصوم نے کیا فرمایا؟ فرمایا دو مقام پر دیکھو، صدق الحدیث، اداء الامانہ، صداقت ہے یا نہیں ہے اور امانت داری ہے یا نہیں ہے۔ یہ صداقت، یہ امانت داری، یہ براہ راست تعلق رکھتی ہے انسان کے نفس سے۔ علم اخلاق کی یہ ذمہ داری ہے کہ انسان کی روحانی تربیت کرے، اسے بتائے۔ تو یہ جو صدق یعنی اس میں یہ نہیں کہا نماز اول وقت پہ پڑھتا ہے نہیں پڑھتا، رسول خدا نے، معصوم نے یہ نہیں کہا نماز شب پڑھتا ہے نہیں پڑھتا، نہیں، روزہ رکھتا ہے نہیں رکھتا، اگر روزہ رکھتا ہے تو بہت اچھا۔ وہ سب اپنی جگہ، ان کی حیثیت، ان کی اہمیت، لیکن یہاں اللہ کا نبی یا ولی خدا کیا کہہ رہا ہے؟ کہا کہ یہ دیکھو کہ صداقت اس کے پاس ہے یا نہیں ہے، امانت داری اس کے پاس ہے یا نہیں ہے۔ یہ دو وہ بنیادی صفتیں ہیں کہ روایات میں ملتا ہے کہ ان دو صفات کے بغیر کوئی نبی مقام نبوت پر فائز نہیں ہوا۔ یعنی نبوت پر فائز ہونے کی جو بنیادی شرائط ہیں ان میں سے یہ دو ہیں، ایک صداقت، دوسری امانت داری۔ رسول خدا کے ہمارے عقیدے کے مطابق جب اس دنیا میں آئے اسی وقت سے معصوم ہیں، صاحب عصمت ہیں، اور بعثت سے پہلے آپ کو وہ عرب اس معاشرے کے اندر ان دو القاب سے خود پکارتا تھا۔ کون ہے محمد مصطفیٰ کا؟ امین۔ محمد مصطفیٰ کون ہے؟ صادق۔ یعنی امانت داری کا عالم یہ ہے کہ جب آپ ہجرت کر رہے ہیں اس وقت بھی کفار کی امانتیں رسول خدا کے پاس ہیں، یعنی رسول خدا کے اوپر جو ظلم کر رہے ہیں، تکلیفیں پہنچا رہے ہیں، دشمن سمجھتے ہیں اپنا، اس کے باوجود امانتیں کس کے پاس ہیں؟ دشمن کے پاس۔ یہ کیسا دشمن ہے کہ جو اتنا زیادہ معتبر ہے کہ اپنی امانتیں اس کے پاس رکھواتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس سے زیادہ امانت دار کوئی نہیں ہے۔ صداقت کا عالم یہ ہے کہ وہ لوگ جو رسول کی سننے کے لیے تیار نہیں ہیں، رسول خدا ان سے کہتے ہیں کہ اگر میں تم سے کہوں اس پہاڑ کے پیچھے دشمن کھڑا ہے تم پر حملہ کرنے کے لیے، قبول کرو گے؟ کہاں ہم قبول کریں گے، کیوں؟ صادق مانتے ہیں ہم آپ کو۔ صداقت۔
تو اخلاقی علم اخلاق آتا ہے. علم اخلاق انسان کی روح کی پرورش کرتا ہے، انسان کے نفس کی پرورش کرتا ہے، انسان کو بتاتا ہے کہ کس طرح سے تم نے خدا کے قریب ہونا ہے. تو رسول خدا کی وجود بابرکت کے اندر بھی جو اہم ترین صفت جس کو پروردگار عالم نے بیان کیا باقاعدہ، وہ آپ کا اخلاق تھا، وہ خلق عظیم تھا. خلق کا تعلق انسان کے اعضاء و جوارح سے نہیں ہے، اعضاء و جوارح سے انسان کا اخلاق ظاہر ہوتا ہے. خلق انسان کی نفسانی کیفیات سے تعلق رکھتے ہیں، یعنی اندر سے انسان کہتا ہے کہ یہ کام کرو، اندر سے یہ کہتا ہے یہ کام نہ کرو. یہ ہے خلق. ظاہر میں ممکن ہے کوئی شخص آپ کو دکھائی دے کہ بھائی بڑا سخی ہے. کیا مطلب سخی ہے بھائی؟ آپ کو کیسے پتہ چلا؟ کہا کہ یہ جب بھی کوئی آتا ہے اس کو پیسے دیتا ہے. خوب یہ ہمیشہ ایسے ہے یا اس وقت ایسا ہے کہ جب لوگ کھڑے ہوتے ہیں اس وقت دیتا ہے؟ جب کوئی نہ ہو اس وقت بھی دیتا ہے نہیں دیتا؟ جب اس کی جیب کے اندر فقط یہی پیسے ہوں اس وقت بھی دیتا ہے یا نہیں دیتا؟ سخی وہ ہے کہ جس کے لیے کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی ہو یا نہ ہو، دن کی روشنی ہو رات کا اندھیرا ہو، فرق نہیں کرتا، کوئی دیکھنے والا ہو کوئی دیکھنے والا نہ ہو، اس کے اندر سے اس کے اوپر دباؤ آتا ہے، پریشر آتا ہے کہ یہ اللہ کی راہ میں جو مانگنے والا ہے اس کی مدد کرو. تو اندر سے پریشر ہوتا ہے. ہم عام طور پہ دیکھتے ہیں ان لوگوں کو کہ جن کے اوپر باہر سے پریشر ہے. اگر باہر سے پریشر کے بعد کوئی شخص اس عمل کو انجام دے رہا ہے، کام اچھا ضرور ہے لیکن وہ سخی نہیں ہے. ممکن ہے باہر کے پریشر کی وجہ سے کوئی سچ بول رہا ہو، ممکن ہے باہر کے پریشر کی وجہ سے کوئی اچھی طرح سے مسکرا کر بات کر رہا ہو. باہر کے پریشر کی وجہ سے مسکرا کر بولنا یہ کمال نہیں ہے، یہ اچھا اخلاق نہیں ہے. اچھا اخلاق یہ ہے کہ انسان اندر جو اس کی جو ذات ہے، اس کی جو روح ہے، وہ اس سے کہتی ہو کہ ایسا کرو. لہذا خلق کا تعلق انسان کے نفس سے ہے. اور رسول خدا کے لیے فرق نہیں کرتا کہ رسول خدا کے سامنے مومن ہو یا کافر ہو. رسول خدا کا اخلاق، رسول خدا کا برتاؤ دونوں کے ساتھ ایسا ہی ہے. رسول خدا کے لیے فرق نہیں کرتا کہ بیمار ہونے والا شخص رسول کا دوست ہے یا رسول کا دشمن. رسول خدا دشمن بھی اگر بیمار ہو رہا ہے تو اس کی عیادت کے لیے جا رہے ہیں. کہاں سے؟ یہ کس کا؟ کسی اجتماع کا پریشر ہے؟ نہیں. اجتماع تو کہہ رہا ہے اس کے لیے بد دعا کرو. اجتماع تو کہہ رہا ہے ہمیں اجازت دیں ہم اس کے ہاتھ پیر توڑ دیں. نہیں. رسول خدا کا اخلاق ایسا ہے، خلق ایسا ہے کہ رسول خدا اس یہودی کے دروازے پر پہنچ رہے ہیں کہ جو روزانہ آگ کی راکھ جو ہے رسول خدا کے سر کے اوپر پھینکتا تھا، چند دن نہیں پھینکی تو رسول خدا اس کی عیادت کے لیے اپنے اصحاب کے ساتھ پہنچ گئے. یہ کیا ہے؟ یہ خلق ہے. تو خلق یعنی علم اخلاق جو ہے اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اور ہمارے درمیان جو سب سے زیادہ کمی ہے وہ اسی علم کی ہے. ہم علم فقہ کی طرف توجہ دیتے ہیں، ہمارا معاملہ خدا کے ساتھ ہوتا ہے. علم عقائد کی طرف بھی ہماری توجہ ہوتی ہے، لیکن جو ہمارے معاشرے میں سب سے کم ہے اور جس کی وجہ سے بہت سارے مسائل گھروں کے اندر، معاشرے کے اندر کھڑے ہوتے ہیں، وہ ہے علم اخلاق، کہ جس کی اہمیت آپ خود اگر دیکھیں تو اہل بیت کی زندگی کے اندر سب سے زیادہ جو علم دکھائی دیتا ہے وہ ہے علم اخلاق. خلاصہ یہ کہ علم کی اہمیت ہے، علم کو سیکھنے کی بہت زیادہ تاکید ہے، اور ان علوم کے اندر جو بنیادی علوم ہیں وہ یہ 3-4 علوم ہیں کہ جو اصل ہیں، جو انسان کی ہدایت کا سبب بنتے ہیں، انسان کی کامیابی کا سبب بنتے ہیں، انسان کو خدا تک پہنچنے میں مدد دیتے ہیں. باقی دوسرے علوم جو دنیاوی علوم ہیں ان کی اپنی جگہ اہمیت ہے، لیکن وہ کیونکہ اسی دنیا کی حد تک محدود ہیں، قبر میں ان کا کوئی اثر انسان کو نہیں ملے گا. ہاں ممکن ہے اس علم کے ذریعے انسان کسی کی خدمت کر رہا ہے تو اس علم کی اہمیت ہے، لیکن فی نفس سے ہی وہ علم طب انسان اس لیے سیکھتا ہے کہ میں لوگوں کی خدمت کروں گا. بہت اچھا ہے، سیکھے. اس علم کے نتیجے میں جو خدمت کرے گا اس کا اجر اس کو ملے گا.
اس کا ثواب اسے ملے گا۔ کوئی کہتا ہے جی میں علم سائنس میں مثلا فزکس کے اندر کیمسٹری میں کام کروں گا، کیمسٹری میں کام کرتا ہے، اس کے نتیجے میں مختلف چیزوں کو کشف کرتا ہے تاکہ انسانیت کی خدمت ہو، اس کا اجر اس کو ملے گا، لیکن یہ علم اس کے اوپر واجب عینی نہیں ہے، کفائی ہے، کوئی بھی حاصل کر لے، اس کے لیے اس کی ذمہ داری نہیں ہے اس علم کا حاصل کرنا۔ وہ علم جس کے لیے رسول خدا نے فرمایا کہ فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے ہیں، اس کے ایک قدم پر ثواب ملتا ہے، وہ علم دین ہے، وہ علم جو انسان کو خدا تک پہنچائے۔ وصلی اللہ علی محمد وآل محمد عجل پروردگار ہم سب کو علم دین سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔